وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے جب محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں آواز لگاتے ہیں، جبریل ندا دیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. فَيُوزَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس بندے کے لیے زمین کے اندر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی، اپنے بھی پرائے بھی، بغیر کسی تقسیم اور تفریق کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. اور فرمایا کہ کسی شخص کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، دعا جبریل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر جبریل اعلان کرتے ہیں آسمانوں کے اندر کہ فلاں بدبخت سے اللہ بغض رکھتے ہیں، اور آسمان والوں میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو. اور فرمایا کہ پھر زمین کے اندر اس کے لیے مردودیت، نامقبولیت جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. پھر ہر طرف سے صدائیں آتی ہیں، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر. رسول، اور یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کی ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کی ہے، اور بخاری شریف میں کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے وجود سے خیر پھیلتی ہے، ان کی زبان حرکت میں آتی ہے تو لوگوں کو پیغام خیر ملتا ہے. لوگ ان کی زبان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. بھٹکے ہوں کو راستے مل جاتے ہیں، گمراہوں کو راہ ہدایت پر چلنا نصیب ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور شر کا تالا ہوتے ہیں، اور بعض لوگ شر کی چابی ہوتے ہیں اور خیر کا تالا ہوتے ہیں.
بھائیوں، آج کا یہ جمعہ علماء برادری کے لیے، اہل علم برادری کے لیے اور خاص طور پر ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا غم اور دکھ کا موقع ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو کہتے ہیں نا، وہ درست کہتے ہیں کہ 100 مرے 100 کا سردار نہ مرے۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ ورد اللہ مرجعہ، وہ زندگی کی صرف 55 بہاریں دیکھ کر اور اس دنیا سے چل بسے۔ خوش کن بات یہ ہے کہ زندگی کے جو دن رہے آفتاب و مہتاب بن کر کے رہے، شب و روز قرآن کی صدائیں لگاتے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انسانوں میں سے کچھ انسان اللہ کا اہل ہے، اللہ کے خاص ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، فرمایا قرآن والے اللہ کے اہل ہیں اور قرآن والے اہل اللہ ہیں اور قرآن والے اللہ کے خواص ہیں۔ کون نہیں جانتا، چمگادڑ کی طرح کوئی آنکھیں بند کر لے تو سورج کا قصور نہیں ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ورنہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں۔ وہ ریاست کی کون سی بستی ہے، وہ کون سا زندہ ادارہ ہے، وہ کون سا قریہ اور تحصیل ہے جہاں یہ بلبلے خوشنوا پچھلے 25-28 سال جو ہے وہ قرآن کو گنگناتا نہیں رہا۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب ملت اسلامیہ کا ایک بہترین اثاثہ تھا، ملت اسلامیہ کی متاع گراں مایا تھے، اسی لیے بلا تفریق مکاتب پورے بر صغیر میں نے ذرائع ابلاغ میں دیکھا کہ افغانستان سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک اس شخص کی سانحہ ارتحال پر اصحاب فکر و نظر غمزدہ، ارباب اقتدار غمزدہ تھے، اور چھوٹے اور بڑے ان کے پاس بیٹھنے والے اور نہ بیٹھنے والے بلبلا رہے تھے، بلک رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور وہ اس کا مصداق بن کر گئے کہ موت تو اس کی ہے کہ جس پہ زمانہ روئے، اور واقعہ ہی آسمارا حق ببد گر خوب عبارت بھر زمین۔ ایک بڑا حادثہ ہوا، لیکن یاد رکھیے، یہی بات کہہ کر بات ختم کروں گا، ان کے ماموں جان ہوتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے ایک عظیم انسان تھے، عظیم المرتبت ہستی تھے، عالم اسلام کی علمی مرکزی عالمی سطح کا مقام رکھنے والی دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے۔ وہ بھی بہت ہی کم عمر کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے فیض الحسن جیسا عالم پیدا ہوگا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد جب فیض الوحید اترے، جو ہے نمودار ہوئے، میدان عمل میں اترے، تو انہی لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یہ تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ تو ایسی نہیں، دنیا سے نبیوں نے پردہ فرمایا، صالحین امت نے پردہ فرمایا،
ہم مبالغہ نہیں کرتے. اس امت میں تو بڑے بڑے تھے, اتنے بڑے تھے کہ فیض الوحید نور اللہ مرقدہ بھی ان کے پاؤں کی خاک. بہرحال ہمارے زمانے میں علم و عمل کے آفتاب و مہتاب تھے. ہم جیسے لوگ ان کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو اپنا قد کی نظر آتا تھا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں, کتنے بولے. وہ ایک ایسی بڑی شخصیت تھی. ابھی صبح ایک رائٹر کو, ایک تجزیہ نگار کو میں سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے جن چند اشخاص کے قدموں میں بیٹھنے کو جی چاہتا تھا ان میں ایک مفتی فیض الوحید بھی تھی. تو یہ پوری ہی ملت حسب مراتب جو ہے وہ غمزدہ ہے, اور سبھی مستحق کے تعزیت ہیں. میں بھی مستحق کے تعزیت ہوں, آپ بھی مستحق کے تعزیت ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے. کل شیء عنده باجل مسمى, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس. بس ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلتصبر, آپ صبر کریں, ولتحتسب, اور احتساب کریں, ثواب کی امید رکھیں, اللہ سے بڑا اجر ملنے کی امید رکھیں. انشاءاللہ جس راہ پر انہوں نے ڈالا اور ان کے مشن کا خاص جو, ویسے تو آنے والے دنوں میں بہت کچھ آپ سنیں گے اس کے اوپر, لیکن ان کے مشن, ان کی شب و روز کی تگ و دو کا جو خاص محور اور مرکز تھا وہ تعلیم قرآن کی اشاعت. وہ الفاظ قرآن عام ہوں, معنی قرآن عام ہوں, مفاہیم قرآن عام ہوں, اور تعلیمات قرآن کو عملی زندگی میں اتارنے کی کوششیں ہوں. عمل کے اندر قرآن حکیم کو لایا جائے. جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں, اور آپ سب یقیناً عقیدت رکھتے ہیں, صحیح خراج تحسین ان کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں. اگر انہوں نے پوری ریاست اور بیرون ریاست میں جو ہے وہ تعلیم قرآن, معانی قرآن کو عام کرنے کی شب و روز کوششیں فرمائی ہیں, تو ہم اپنی مسجد میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر کے اندر قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنے کا ارادہ کریں. اور میرے بھائیوں, ہر مفتی صاحب کی کم عمری کی موت ہمیں یہ پیغام دے کر گئی ہے, ہمیں یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ زندگی کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے خیال قضا بھی رہے, خیال قضا بھی رہے, خیال قضا بھی رہے. کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے. اور حضرت مفتی صاحب بارہا بڑے خاص انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ جسم مرتا رہتا ہے, جیتا رہتا ہے, یہ مرے تو مرے, یہ جیے تو جیے, روح زندہ رہنی چاہیے, روح زندہ رہنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چلے جائیں, ہماری روح زندہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا بت تو زندہ ہو لیکن ہماری روح ہماری زندگی ہی میں مر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے پس مرگ زندہ, تو اس کتاب پر تبصرہ ہو رہا تھا. پس مرگ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ. مرنے کے بعد زندگی یہی ہے, اسے لوگ ہوتے ہیں جو کارنامے انجام دیتے ہیں. ان کے کارنامے ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی احساس دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ہیں ان کے کارنامے جو ان کی زندگی پر شہادت اور گواہی دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ لیں گے ہاں بعض تو پسے مرگ زندہ ہوتے ہیں, اور بعض ایسے بھی لاخیرے ہوتے ہیں کہ قبل از مرگ مردہ ہوتے ہیں, وہ مرنے سے پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. ان کے خاص متعلقین کے مسلسل علاقے سے مجھے فون آتے رہے, اور میں فوراً جنازے کے لیے حاضر ہو گیا, وہاں حاضری جنازے میں دینے کے لیے. مختصر سی 3 بجے ایک تعزیتی نشست آج رکھی ہے. ان کے خواص متعلقین گھنٹے کے لیے اس میں تشریف رکھیں, اور اسی موقع سے انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی لیا جائے گا
کہ بہت جلد ہی حضرت مفتی صاحب اور ان کی خدمات پر، ان کے کارہائے نمایاں پر بڑے پیمانے پر ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے، تاکہ وہ چیزیں محفوظ ہو جائیں اور کام کرنے والوں کے تذکرے سے نہ کام کرنے والوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا کہ بھئی دیکھیں یہ کچھ کر کے گئے، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ رات ایک انٹرویو کے دوران میں نے کہا کہ وہ پوچھنے لگے کہ آپ کیا خلا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی خلا تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی موت ہمیں متحرک کر کے گئی ہے۔ ہجوم بلبل ہوا، کیا جب گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ تو ان کی موت بھی جو ہے وہ ایک تحریک دے کر گئی ہے کہ کچھ کرو، کرنے کے لیے آئے ہو تو کرو گے تو دنیا اسے قبولے گی اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے جو ہے وہ مقبولیت رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد